الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ تمام حضرات محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے فضائل بیان کروں۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہایت ہی عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج حضور کا وہ خطبہ بیان کروں گا اور رمضان کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ روزے کے سوا جو اسلام کی ارکان ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، لیکن روزے کا ذکر قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے، اور وہی اسی مقام پر روزے کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن صرف تم پر ہی نہیں فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی روزوں کی حکمت بھی بیان کر دی گئی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا ایاما معدودات، چند گنتی کے دن ہیں۔ یہ پورے سال کے روزے نہیں ہیں، 6 ماہ کے روزے نہیں ہیں، 2 ماہ کے روزے نہیں ہیں، بلکہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک ماہ میں 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں۔ روزے کی تعریف، روزے کے معنی رکنے اور باز رہنے کے ہیں، اور شریعت اسلام میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے، ان تینوں کاموں سے بنیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ نبوت کے 15 سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ صرف ایک ہی روزہ یعنی عاشوراء کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض ہوئے۔ پھر یہ منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کی عوض
آدھا سا گندم یا 1 سا جاؤ صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ، سونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سلمہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر اپنے عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جماع بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ جب شعبان کا آخری دن آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا کہ اے لوگو، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس سے مراد شب قدر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا، یعنی نماز تراویح ہے۔ جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی ہوگی، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے فضائل بیان کیے، رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان کے اعمال کو بیان کیا، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ذوق و شوق سے پڑھیں۔ اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں نمازیں قضا ہو جائیں۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی طرف توجہ دلائی۔ جو روزہ دوسرے کو افطار کرائے اس کی بخشش ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوسرے کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں تو پھر آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ جو شخص کسی کو صرف دودھ کا ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا شربت کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کر دے گا۔ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس برکتوں، رحمتوں اور بخشش والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرو اور روزے افطار کراؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا ہر موقع پر خیال رکھا۔ افطاری کا موقع آیا تو فرمایا روزہ افطار کراؤ، عید الفطر کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو فطرانہ دو، عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو فرمایا غریب کو گوشت بھی دو، کھال بھی دو، زکوٰۃ کا موقع آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب کو زکوٰۃ دو۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، درے بے بہا دیے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 4 چیزوں کی طرف توجہ دلوائی، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، کوئی خاص ذکر بتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور جو اس میں آباد ہیں میری ذات کے سوا 7 زمین ایک پلہ میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو وہی پلہ جھک جائے گا جس میں کلمہ طیبہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کی سیاہ کاری کا یہ عالم ہوگا، اس کے سامنے اس کے اعمال نامہ کے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ پھر اس سے ارشاد ہوگا کہ اس میں کسی بات کا انکار کر سکتے ہو؟ میرے ان فرشتوں نے جو نیکی بدی لکھنے پر مقرر تھے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار نہ تو انکار کر سکتا ہوں اور نہ تیرے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو پھر تمہارے پاس ان گناہوں کا کوئی عذر ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی وقت ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ جو اس نے خلوص کے ساتھ دنیا میں پڑھا تھا اس پرچہ کو میزان میں رکھا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے 99 دفتر گناہوں کے مقابلہ میں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پرچہ کو ضرور تولا جائے گا۔ چنانچہ اس کو تولا جائے گا تو وہ ان 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اگر اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی دوزخ سے نکلے گا۔ استغفار کی فضیلت، ماہ رمضان میں استغفار کثرت سے کریں۔
استغفار کے معنی معافی چاہنے کے ہیں۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ معافی چاہنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کا ورد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے اور اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ توبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا طریقہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ ورد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماہ مبارک میں اسے بار بار پڑھتے رہنے سے استغفار ہوتا ہے۔ استغفار کا یہ طریقہ ہے کہ اسے بار بار دہراتے جائیں، بار بار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، کھانے کا فضلے کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم جو جنت میں کھانا کھائیں گے پیئیں گے تو اس کا جو نکاسی ہوتی ہے یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈکار کے ذریعے خارج ہو جائے گا اور پسینہ مشک کی مانند ہوگا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کلمے جنتیوں کے دلوں میں ڈال دیے جائیں گے جو ان کی زبان پر سانس کی طرح جاری رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا خوش و خرم رہے گا، فکر و غم اس کے پاس نہ آئے گا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 دوسری امتوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ 70 حصوں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا یہ حصہ ہی بہت گرم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ گرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں اکثر فقراء اور غریب لوگ نظر آئے، اور دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں نظر آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس میں نیک عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں اور گناہوں سے بچیں تاکہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن پاک کہے گا کہ میں نے اس کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنے والا اور نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ ان کے منہ کی بو، جس ٹائم انسان کو روزہ ہوتا ہے شام کو، اس کے منہ سے بو آتی ہے، ان کے منہ کی بو سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس مہینہ میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ دوسرے مہینوں میں پہنچ سکتے تھے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جس کی وجہ سے جنت والے حوروں غلما کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ابلیس شیاطین اپنی اولاد سمیت قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو گناہ کرتا ہے اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کی وجہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 طبقے ہیں اور ہر طبقہ کا ایک دروازہ ہے، اور یا اس طرح کہ جنت کی پہلی ہی دیوار میں 8 دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ الگ دروازے سے داخل ہوں۔ ریان کا معنی تر و تازگی، سیرابی، سبزہ زاری، چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب، سبزہ، پھل، فروٹ اور سیرابی ہے، اور اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی کتابیں بھی رمضان شریف میں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور صحائف ابراہیمی، لیکن کسی کتاب نے رمضان کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف قرآن پاک نے کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے اپنی نورانی و وجدانی پروگرام ہیں۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں حاضری دیتا ہے، درس قرآن یا درس حدیث سنتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن
عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو کوئی رمضان شریف میں نماز باجماعت پر مداومت کرتا ہے، یعنی ہر نماز ہی باجماعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر رکعت کے بدلے نور کے ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں کسی بال بچے دار فقیر کی خیرات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ کل قیامت والے دن پہلی امتوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کی امت کے گناہگار غالب آ جائیں گے، اور ان کے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں ہوں گی، ان کو اجر بھی بے حساب ملے گا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا۔ اگر حضور اعلان رحمت نہ فرماتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ رمضان کے مہینے کی عظمت اور شان کیا ہے؟ برکت اور رحمت کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان شریف نورانی اور وجدانی پروگراموں کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک اور کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریا نہیں، دکھاوا نہیں، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ اس میں کچھ کرنا ہے۔ دوسری عبادات کی شکل و صورت ہوتی ہے، کل قیامت کے دن دوسری عبادتیں اہل حقوق لے سکتے ہیں، مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہ ملے گا۔ 2 قراتیں ہیں، عاجزی معروف اور عجزہ مجہول، یعنی روزے کا بدلہ اللہ پاک فرماتا ہے میں خود دوں گا، دوسری عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اگر عجزہ ہو معنی یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی روزہ دار کو خود خدا ملے گا۔ نمازی کو جنت ملے گی، قاری کو جنت ملے گی، سخی کو جنت ملے گی، لیکن روزہ دار کو جنت والا ملے گا، خود خدا ملے گا۔ جیسے خود خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت سخت پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، دوسری نعمتیں ملتی ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی۔ اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ ایک ہوتی ہے زیارت، ایک ہوتی ہے ملاقات۔ زیارت دور سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات دور سے نہیں، نزدیک سے ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو زیارت ہوگی، لیکن روزہ دار کو زیارت بھی ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان شریف کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کہ 1 لاکھ رمضان ثواب لکھے گا۔ یعنی کوئی شخص ماہ مبارک میں مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اگر وہ دوسری جگہ پر ہوتا تو وہ 1 لاکھ مہینے گزارتا تو اسے اتنا ثواب دیا جاتا جتنا اسے ماہ مبارک 1 ماہ میں مکہ مکرمہ میں گزارنے کا ملے گا۔ اور روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اس حدیث شریف پر غور کریں کہ وہ مکہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے، وہاں پر اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے تو اسے دوسرے مقامات کے 1 لاکھ ماہ
رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا ثواب ہے، کاش ہمیں مکہ مکرمہ میں رمضان گزارنے کی سعادت مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیر نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان کے روزہ داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، اور ہر تخت پر 70 فرش ہیں، اور 70 نعمت کے دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی، اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جنت کی حوروں کو زینت کا حکم دو اور ندا کر دو کہ اے اہل آسماں، اے اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ رمضان شریف کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آج کل بعض مسلمان رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے، سب کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا ہے کہ نہیں۔ دفتروں میں، بینکوں میں کام کرنے والے سب کے سامنے رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک مسئلہ سن لیں، جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان یعنی دکھا کر جان بوجھ کر کھائے پیے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حکم ہے۔ شہر بخارا میں ایک آگ کا پجاری یعنی بت پرست یہودی، آگ کو پوجنے والا آتش پرست رہتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا تھا۔ آتش پرست کی آنکھ میں خون اتر آیا اور اپنے بچے کو تھپڑ مارا اور پکڑ کر اندر لے گیا، اور اپنے بچے کو کہا، تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، تو بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے۔ جب اس آتش پرست کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ تو اس آتش پرست نے پوچھا، تو مجوسی تھا، تو یہودی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔